ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا پارسی، دنیا میں جتنے آدمی ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم آدمی نہیں تو سمجھ لو کہ وہ آدم علیہ السلام کے اولاد نہیں، آدم سے ہی آدمی ہیں۔ جتنے دنیا میں آدمی ہیں، منوس ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آپ کہیں گے خلیل اللہ قادری کیا ہندو بھی؟ میں کہوں گا بے شک۔ آپ کہیں گے سکھ پارسی، میں کہوں گا سب جتنے ہیں سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم بھارت کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم اپنا جو ہے دلیل چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی ماں کے پتر، ایک ہی باپ کے بیٹے بیٹے ہیں۔ میں کہوں گا بے شک جو رسول، جو پیغمبر جانوروں کی زبان کو سمجھ سکتا ہے، پرندوں کے بولی کو سمجھ سکتا ہے، انسان کے بولی کو کیوں نہیں؟ حضرات، میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو اس دنیا میں بھیجا ہے؟ آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، سب کے باپ ہیں کہ نہیں؟ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا پارسی، دنیا میں جتنے آدمی ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم آدمی نہیں تو سمجھ لو کہ وہ آدم علیہ السلام کے اولاد نہیں، آدم سے ہی آدمی ہیں۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا کہاں؟ آج یہ میلاد النبی آپ جو کر رہے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ میلاد کہاں سے ہو گیا، یہ میلاد کہاں سے آ گئی؟ میں کہتا ہوں سن لو۔ اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں تو زیادہ نبی کی میلاد نبی کی پڑھی نہیں جاتی ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ نبی کی میلاد کیوں پڑھی جاتی ہے؟ لوگ ہندوستان میں میلاد کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا آدمی آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس ہندوستان کے سرزمین پر بھیجا، سری لنکا کے پہاڑی سرزمین پر بھیجا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بھارت مہان ہو گیا، غلط کہتے ہو۔ میرا بھارت تو اسی وقت مہان ہو گیا جب آدم علیہ السلام کا قدم پاک اس دھرتی کو پڑ گیا۔ حضرات، یاد مہان نہیں ہوا ہے، بابا آدم کے قدم پاک سے جو ہی بھارت مہان ہوا ہے۔ اور یہ بھی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہندوستان میں میلاد کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سب سے پہلی بار میلاد النبی، میلاد پاک کس نے پڑھا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ کہاں پڑھا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کے سامنے سری لنکا کے پہاڑی سرزمین پر پڑھا ہے۔ سب سے پہلی میلاد اسی ہندوستان میں ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے باپ کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں، اس لیے ہم بابا آدم کی سنت پر کرتے ہیں، نبی کی میلاد پڑھتے بھی ہیں، نبی کی میلاد سنتے بھی ہیں۔ حضرات، اب میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، 7 لاکھ زبانوں کے علم عطا فرمایا۔ ایک دو زبان نہیں، 7 لاکھ زبانوں کے علم دیا۔ رب نے فرمایا کہ آدم، زمین پر تجھے میں بھیج رہا ہوں، میرا مقصد ہے اگر جنت میں رکھوں گا اولادیں نہیں پیدا ہوں گی، دنیا میں جاؤ گے تبھی تم سے بچے پیدا ہوں گے، اور میرا مقصد ہے کہ تم دنیا میں جا، اولادیں پیدا ہوں، دنیا بسے، اور میرے بندے میری عبادت کریں، میرا سجدہ کریں، میری پوجا کریں، اور انہی کے نسل میں اپنے حبیب کو میں بھیجوں گا جس میرے محبوب سے محبت کریں۔ حضرات، اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو رب نے 7 لاکھ زبانوں کے دیا۔ زمین پر جتنی بھاشاؤں کا پریوگ ہونے والا تھا، جتنے لینگویج بولے جانے والے تھے، جتنی زبانیں بولی جانے والی تھی، تمام زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ رب نے فرمایا کہ آدم، میں تمہیں 7 لاکھ زبانوں کے علم سے دے رہا ہوں کہ زمین پر جتنے میرے بندے ہیں ان کی الگ الگ بولیاں ہوں گی، الگ الگ بھاشائیں ہوں گی، لینگویج ہوگے۔ تو اگر تو اپنی اولاد کی زبان نہیں سمجھے گا تو باپ کیسا؟ اس لیے 7 لاکھ زبانوں کے علم دے رہا ہوں۔ میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، میں نے آدم کو 7 لاکھ زبانوں کے علم اس لیے دیا، آدم سب کا باپ ہے، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ کو بھی 7 لاکھ زبانوں کا علم دے رہا ہوں کہ آپ سب کے رسول پاک ہیں، سب کے لیے نبی ہیں۔ میں کہہ دینا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ہم جتنے دنیا میں آدمی ہیں، منوس ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آپ کہیں گے خلیل اللہ قادری کیا ہندو بھی؟ میں کہوں گا بے شک۔ آپ کہیں گے سکھ پارسی، میں کہوں گا سب جتنے ہیں سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم بھارت کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم اپنا جو ہے
چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی ماں کے پتر ایک ہی باپ کے بیٹے کیسے ہیں. میں کہوں گا اس کی دلیل پوچھنا ہو آپ اپنے خطیب امام مولانا معروف صاحب سے پوچھئے کہیے کہ ہم سارے لوگ آدم اسلام کے اولاد کیسے ہیں. جواب دیں گے کہ لوگوں سنو, جب ہمارے ملک کے سیما پہ حفاظت کرنے والے فوجیوں کے لیے بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے, اعلان ہوتا ہے حکومت ہند کی طرف سے اے ملک کے باسیوں اپنے خون کی دان کرو تاکہ ہم بھارت کے سیما پہ رکشا کرنے والے فوجیوں کو جب خون کی ضرورت پڑے تو ہم تیرے خون کو ان کے بدن میں ڈال سکیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کیا ہندو کا خون جاتا ہے تو ہندو سپاہی کے جسم میں ڈالا جاتا ہے, کیا مسلمان کا خون جاتا ہے تو مسلمان فوجی کے جسم میں ڈالا جاتا ہے؟ جواب ملے گا خلیل اللہ قادری یہاں جو ہے دھرم دیکھ کے نہیں ڈالا جاتا ہے, گروپ دیکھ کے ڈالا جاتا ہے. جس کا خون جس کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمارا خون یہ بتاتا ہے ہم ایک ہی ماں کے پتر ہیں, ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. آج ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو, اگر اس سے بھی سمجھ نہ آئے کہ جو لوگ ہندو مسلمان کرتے ہیں نا, میں نبی کی حدیث میں اتنی بہتی ہوئی سنانے کے لیے لایا تھا لیکن میں کہوں تو کیا کہوں ایسے وقت میں. اور بے شک میرے رسول نے اس دنیا کے اندر نفرت کا بیج نہیں بویا ہے, محبت کا پیغام دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں سنسار میں سب سے بہتر وہی آدمی ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. حضرات اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جو لوگ ایک دوسرے کے دلوں کو توڑتے ہندو مسلمان کر کے نفرت کی پیٹ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے میں عداوت پیدا کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے میں خطاب کر رہا ہوں صاحب. حضرات آپ بتائیے یہ منچ ہے, اسٹیج ہے, اور اس اسٹیج پر ایک ہندو نوجوان کا خون کٹورے ملا کے رکھ دیا جائے, ایک مسلمان نوجوان کا خون کٹورے ملا کے رکھ دیا جائے, اور پھر یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے اس میں کون ہندو کا خون ہے کون مسلمان کا خون ہے, تو یہ جواب دیں گے کہ اے لوگوں, اے دریا کے مسلمانوں, یہ خون جو ہے دھرم نہیں بتاتا ہے, انسانیت بتاتا ہے, بشریت بتاتا ہے, آدمیت بتاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے رب نے ہمارے خون کو نہیں بانٹا ہے, یہ کیسے پھرچی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے جسموں کو بانٹ دیتے ہیں, ہمارے دلوں کو بانٹ دیتے ہیں, ہندو مسلمان کر کے نفرت ڈال دیتے ہیں. ایسے بیہودہ لوگوں سے خلیل اللہ قادری کا پیغام سنا دینا کہ چاند تارے کا گھر کی زینت ہے, پھول کھانے چمن کی زینت ہے, ہندو مسلم کو مل کے رہنے دو, یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. حضرات میں کہنا آپ کو چاہتا ہوں صاحب, اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہاں بھیجا تھا؟ شری لنکا کی پہاڑی سرزمین پر 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے. کس کی محبت میں؟ بیوی کے محبت میں. جی ہاں, مائی حبا کی محبت میں روتے رہے 300 سال تک. اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم یوں ہی روتا رہ جائے گا اور حبا سے اس کی ملاقات جب نہیں ہوگی تو اولاد پیدا نہیں ہوگی, میرا مقصد پورا نہیں ہوگا. رب نے جبریل کو حکم دیا, جبریل تم سدارہ پہ مت بیٹھو, جاؤ ابراہیم صفی اللہ کے سامنے جا کر تم میرے محبوب کی میلاد پڑھ دو, میرے مصطفیٰ کا نام لے لو, جا کر آزان دے دو. جبریل علیہ السلام آئے اور سب سے پہلی مرتبہ شری لنکا کے پہاڑی سرزمین پر صدائے لاہوتی کو بلند کیا, آزان دی. ہم کہتے ہیں کہ میرا ملک کتنا مہان ہے, یہ سب سے پہلی مرتبہ اگر آزان ہوئی ہے تو شری لنکا کے پہاڑی سرزمین پر ہی. علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے, یہ ہندوستان ہمارا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. حضرات میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب کہ رب پاک نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جبریل علیہ السلام نے آکر آزان دی اور نبی کی میلاد پڑھی. تب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرمایا. اولادیں پیدا ہوئی آدم علیہ السلام کے, لیکن کیسے پہلے سنیے. رب نے آدم علیہ السلام مائی حبا کو کہاں ملایا؟ اور میں کہا دوں کہ آدم علیہ السلام کو اتارا تھا سرندیپ پہاڑی پر اور مائی حبا کو اتارا تھا جدہ کے سرزمین پر. دوری دیکھ لیجئے, دونوں ایک دوسرے کی محبت میں تڑپتے رہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد دونوں کی ملاقات کہاں کرائی؟ میدان عرفات. میدان عرفات میں آدم علیہ السلام
السلام ایوب کو ملے تو ایک دم سمجھیے کہ محبت کے آنسو نکل پڑے کہ بچھڑا ہوا یار اتنے دنوں کے بعد ملا ہے. رب نے فرمایا کہ آدم ہاتھ مت لگانا, ابھی میں ایک جلسہ کرنے والا ہوں, چلو نعمان پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نعمان پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے. رب نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کے پشت پہ مارا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے جسم سے جتنے دنیا میں لوگ پیدا ہونے والے تھے, آنے والے تھے, چاہے ہندو یا مسلمان چاہے کوئی, ہر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت سے نکالا. وہ کیسے نکلے؟ چیونٹیوں کے مانند. تفسیر کے اندر آیا کہ چیونٹیوں کے مانند نکلے اور پورے نعمان پہاڑی کو چھاپ لیا. اس میں انبیاء کی بھی روحیں تھی, پیغمبران کی بھی روحیں تھی, رسولان اعظام کی بھی روحیں تھی, مومنین کی بھی روحیں تھی, کافرین کی بھی روحیں تھی, مشرکین کی بھی روحیں تھی, اور سب کی روحیں تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام روحوں کو جب اکٹھا کیا نعمان پہاڑی پر, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ روحیں جو اپنے حساب سے چمک رہی تھی. مومنین کی روحیں دودھ کی طرح چمک رہی تھی, کافرین کی روحیں کالی رات کی طرح, انبیاء کی روحیں چاند کی تاروں کی طرح, اور میرے نبی کی روح چاند کی طرح چمک رہی تھی. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر, وَإِذَا خَلَقَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. رب نے فرمایا تمام روحوں سے یاد کرایا, کہا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ذریت آدم کی روحوں, آدم کی اولاد نے, یعنی آدم علیہ السلام کی اولادوں نے ایک زبان خاموشی اختیار کر لی, ایک نے کسی نے نہیں بولا. قرآن کے اندر آیا ہے جب رب نے فرمایا کہ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کوئی نہیں بولا. میرے مصطفیٰ میرے نبی سب سے پہلے بولے, قالوا بلی شہدنا, میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ تو ہمارا رب ہے. جب میرے نبی بولے تو حضرت زکریا بولے, جب میرے نبی بولے حضرت یحییٰ بولے, جب نبی بولے ابراہیم خلیل اللہ بولے, جب نبی بولے اسماعیل ذبیح اللہ بولے, جب نبی بولے موسیٰ کلیم اللہ بولے. تمام پیغمبران کی روحیں بولی, تمام مومنین کی روحیں بولی, مسلمین کی روحیں بولی, یہاں تک کہ کافرین کے روحوں نے بھی رب کے ربوبیت کا اقرار کیا, کسی نے انکار نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر دست قدرت تمہارا آدم علیہ السلام کے پشت پر تمام روحیں واپس پلٹ کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے بتایا جبریل یہ پہلا جلسہ ہو گیا, ایک اور جلسہ کروں گا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مولا تو پھر سب کو اکٹھا کروں. رب نے فرمایا کہ جبریل سب کو اکٹھا نہیں کرنا ہے, یہ جو جلسہ ہوگا خاص لوگوں کا ہوگا, مخصوص لوگوں کا ہوگا. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ خاص لوگ کون ہیں؟ رب نے فرمایا کہ انبیاء کے روحیں ہیں, پیغمبران کے روحیں ہیں, رسولان اعظام کے روحیں ہیں,